الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تذکى وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. محترم حاضرین کرام و معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، بے شک وہ بامراد ہوا، یعنی وہ کامیاب ہوا جو پاک صاف اور ستھرا ہو گیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے. آج کا دن بڑی عظمتوں کا دن ہے، بڑی برکتوں کا دن ہے، بڑی رفعت والا آج کا دن ہے، جس کے بارے میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آج کے روز یعنی عید کے دن عام اعلان فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جو سوال کرنا ہے کرو، میں اس کو پورا کروں گا. میری عزت و جلال کی قسم، آج یعنی عید کے دن اپنی آخرت کے بارے میں جو مجھ سے سوال کرو گے میں وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کی بھلائی مانگو گے میں تم کو دوں گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا آج عام اعلان ہے کہ آج میری بارگاہ میں آؤ، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، میری بارگاہ میں دعا کرو. چاہے تم دنیا کی کوئی بھلائی مانگو، آخرت کے بارے میں کوئی دعا کرو، تمہاری مانگوں کو آج پورا کیا جائے گا. آگے ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میری عزت کی قسم، جب تک تم میرے حکم پر عمل کرتے رہو گے میں تمہاری خطاؤں اور لغزشوں پر پردہ ڈالتا رہوں گا. یعنی تم میرے پاس آتے رہو گے، میرے حکم کے مطابق عمل کرتے رہو گے، میں تمہاری خطاؤں کو درگزر فرماتا جاؤں گا، چھپاتے جاؤں گا، معاف کرتے جاؤں گا. آگے ارشاد فرماتے ہیں میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں ظالموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، اور تم اس حال میں نماز عید سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر آؤ گے کہ مغفرت اور بخشش پا چکے ہوگے، اور تم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو چیزیں بیان کی اس میں صرف ایک ہی مقصد کی طرف ہم کو متوجہ کیا کہ آؤ میری عبادت کی طرف، میرے حضور آ جاؤ، میری بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو، میرے حکم کو مانو، پھر میں تمہارے لیے دنیا کی بھلائی بھی رکھوں گا، آخرت کی بھلائی بھی رکھوں گا، تمہیں کسی کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا، تمہاری بخشش و مغفرت فرما دوں گا، اور تمہاری خطاؤں کو عفو درگزر فرماؤں گا اور اس پر پردے ڈالے رکھوں گا. تو یہ جو مہینہ گزرا ماہ رمضان المبارک کا، رفعتوں، برکتوں، عظمتوں والا مہینہ تھا، عبادتوں کا مہینہ تھا. ہم نے اس مہینے کو عبادتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس میں اپنا وقت صرف کیا. اللہ نے ہم پر روزوں کو فرض کیا، ہم نے روزے رکھے. اللہ نے ہم پر تراویح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ فرمایا، ہم نے اس کو ادا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے قیام اللیل، تہجد میں نمازیں پڑھی، دیگر ذکر و اذکار کیا، عبادتیں کی. لیکن آج کا دن ہے، آج شیطان آزاد ہوا. اب شیطان ہمیں اس طرف رہنے نہیں دے گا. ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، ہم اللہ سے لو لگائیں گے، اللہ کو ہم پکاریں گے، کیونکہ اگر آج ہمارا قدم لڑکھڑا گیا، آج ہم لغزش کی طرف چلے گئے، آج ہم گناہوں کی طرف چلے گئے، تو یہ جتنی عبادتیں ہم نے کی اس کا کوئی معاملہ نہیں رہ جائے گا، اس کی کوئی حقیقت اور کوئی ویلیو آپ کی اللہ کی بارگاہ میں نہیں رہ جائے گی. جتنی عبادتیں ہم نے، جتنی محنت اس پورے ایک مہینے میں کی، اگر آج ہمارا قدم لڑکھڑا گیا، آج ہم گناہوں کی طرف متوجہ ہو گئے، تو ہمارا پھر یہ سارا ایک مہینہ عبادتیں کرنا، اللہ کو منانا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنا، یہ کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی ذات سے امید رکھتے ہوئے
اب ہمیں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مہینہ ہمیں دیا، یہ مہینے کا مقصد ہی اللہ نے یہ بتایا کہ ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کر سکتے ہو۔ ہم نے شیطان کو قید کر کے بتایا کہ تم اگر شیطان کی نہ سنو گے تو تم اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہو، اللہ نے جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے وہ گزار سکتے ہو، حتیٰ کہ یہ کہ تم فجر سے پہلے اٹھ کر سحری کر سکتے ہو، راتوں میں جاگ کر قیام کر سکتے ہو، تہجد پڑھ سکتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ایک مہینے میں ہمیں بتایا۔ اب بتایا کہ اب ہم تم سے سحری کا وقت ختم کر دیتے ہیں، اب تمہیں سحری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے 1 گھنٹے کے بعد بھی اٹھ سکتے ہو تم اور اٹھ کر فجر پڑھ سکتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشارہ دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے سخت گرمی کے روزوں میں، سخت گرمی میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے روزے رکھے، اب تم کھا پی کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہو، اس کی بارگاہ میں آ کر اپنے جبینوں کو اس کی بارگاہ میں جھکا سکتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پیغام دے رہا ہے۔ کیوں ہم سمجھنے والے نہیں ہیں کہ اس مہینے میں ہم جی بھر کے عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، لیکن پھر یہ 11 مہینے ہم اللہ سے کیوں دور ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس طرف سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ کیا پیغام لے کر آیا تھا اور ہم نے اس سے کیا پیغام لیا، کیا ہماری زندگی میں بدلاؤ آیا، کیا چیزیں اللہ نے ہم کو کرنے کا حکم دیا تھا، کن چیزوں سے اللہ نے ہم کو منع کیا تھا، ان چیزوں سے ہم رمضان میں رکتے رہے۔ حالانکہ جو چیزیں ہمارے لیے حلال تھی اس سے بھی اللہ نے رکنے کا حکم دیا تو ہم اس مہینے میں رکے رہے۔ کھانا پینا موجود تھا لیکن اللہ نے کہا کہ رک جاؤ، ہم رکے رہے۔ حلال بیوی آپ کے پاس موجود تھی لیکن اللہ نے کہا کہ روزے میں ان کے قریب نہ جانا، ہم رکے رہے۔ تو اب یہ پیغام اللہ دے رہا ہے کہ تم جس طرح 1 مہینہ رکے رہے، اب تم حرام کاموں سے 11 مہینے بھی رک سکتے ہو، غیر محرموں کی طرف جانے سے تمہارے قدم رک سکتے ہیں اگر تم کوشش کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے ذریعے پیغام دے رہا ہے۔ آج کی عید میں ہم جمع ہوئے ہیں تو اس عید کا بھی یہی پیغام ہے۔ عید کہتے ہیں لوٹ کر آنے والی چیز کو۔ یہ عید تو ہر سال آتی ہے لیکن رمضان ہماری زندگی میں آئندہ سال آئے گا یا نہیں آئے گا اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ ایک لمحے کی بھی کوئی مہلت کے بارے میں نہیں بول سکتا کہ ہم آئندہ لمحہ کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے تو یہیں عید کی نماز پڑھتے پڑھتے بھی کسی کی جان جا سکتی ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ انسان پانی کا بلبلا ہے، تھوڑی دیر میں ختم ہونے والا ہے، اس کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، اپنے آپ کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا ہے اس کام کو انسان کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ عید کے بارے میں ایک عربی کے مشہور شاعر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید۔ عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے آج نئے کپڑے زیبدن کیے، عید ان کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف میں زندگی گزارتا ہے۔ عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے لباس پہن کر مسجدوں میں آ گیا یا بازاروں میں گھوم رہا ہے۔ عید اس کی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو ڈر اور خوف والی بنا لیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں لیس العید لمن توخر بالعود۔ عید اس کی نہیں ہے جس نے آج اچھی سے اچھی خوشبو کو استعمال کیا۔ آگے فرماتے ہیں انما العید لمن تاب ولا یعود۔ عید اس کی ہے جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اس پر ثابت قدم رہا۔ ہم نے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اپنی بخشش اور مغفرت چاہی، اللہ سے اپنے نام کو جہنم سے آزاد ہونے والوں میں شمار کرنے کے لیے التجائے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر روز گناہگاروں کو معاف فرماتا ہے اور آخری دن تو جتنے رمضان میں معاف کیے ہیں اتنے ان کو معاف فرماتا ہے۔ ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں ان گناہگاروں کی فہرست میں شامل فرمائے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا مژدہ عطا فرمایا ہے۔ اگر آج ہم پاک ہو گئے ہیں تو اب ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اپنی آنے والی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے ایک اپنی زندگی میں بدلاؤ لائے۔ آگے فرماتے ہیں شاعر کہ لیس العید لمن نصب القدور۔ عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے آج اچھے اچھے کھانے پکائے، انما العید لمن سعد بالمقدور۔ عید ان کی ہے جنہوں نے حتی الامکان سعادت حاصل کی اور نیک بننے کی کوشش کری۔ عید ان کی نہیں ہے جن کے گھروں میں اچھے پکوان ہے، عید ان کی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو بدلا اور نیک اور سعادت مند بننے کی کوشش کرے۔ آگے فرماتے ہیں
کہ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے دنیا کی زیب و زینت اختیار کی، دنیا کی خوش رنگیوں کو اپنے ساتھ لائے، بلکہ آگے فرماتے ہیں انما العید لمن تزود بزاد التقوی، عید ان کی ہے جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا توشہ بنا لیا، جنہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر تقوی کو، پرہیزگاری کو، للہیت کو، خوف و خشیت کو لایا، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی الفت جنہوں نے اپنے دلوں میں بسائی، یہ عید ان کے لیے ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ لیس العید لمن رکب المطایا، عید ان کے لیے نہیں ہے جو آج عمدہ گاڑیوں پہ، اچھی سواریوں پہ پھرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں انما العید لمن ترک الخطایا، عید تو اس کی عید ہے جس نے گناہوں کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، جس نے اپنے سابقہ زندگی کو بھلا دیا، گناہوں والی زندگی کو، یہ عید اس کے لیے ہے۔ آگے فرماتے ہیں لیس العید لمن بسط البساط، عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے اعلیٰ فرش لگائے اپنے گھروں میں، اپنے مکانوں کو آراستہ کیا۔ آگے فرماتے ہیں انما العید لمن جاوز الصراط، بلکہ عید اس کی ہے جو کامیابی کے ساتھ پل صراط سے گزر گیا۔ ہمیں اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ اب تک ہم اپنے گھروں کی، لباسوں کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن حقیقی گھر ہمارا قبر ہے، اس کی زندگی گزارنی ہے، اس کے بعد میدان محشر میں ہم کو پہنچنا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، اس کے بعد کی زندگی ہمیں متوجہ کر رہی ہے کہ یہاں کا ایک دن وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب ہم پہنچیں گے میدان محشر میں، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک روپیے کا، ایک ایک پیسے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم کو حساب دینا ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب تک بندہ اپنے وقت کا، اپنے پیسے کا، اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا جب تک حساب نہیں دے گا، وہ وہاں سے ہٹ نہیں سکے گا، نہ ہل سکے گا، نہ آگے جا سکے گا، نہ پیچھے جا سکے گا۔ ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ کل ہمیں میدان محشر میں پہنچنا ہے، کل ہمیں میدان محشر میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اس کے سامنے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے کیے ہوئے اعمال کو پیش کرنا ہے۔ ہم کیا لے کر جا رہے ہیں دنیا میں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بے شمار اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کی سیرتوں کو اٹھا کر پڑھیں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، لیکن ان کا عالم یہ ہوتا کہ وہ عید کے دن اتنا روتے اور یہ فرماتے کہ ہماری عید اس دن ہے جس دن ہمارے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ ہمارے اعمال کی گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ ہمارے اعمال قبول ہوئے ہوں گے یا نہیں ہوئے ہوں گے۔ آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہمارے لیے کون سا عمل ہے جو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا عمل قبول ہونے والا ہے۔ وہ عمر ابن خطاب جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں اس سے زیادہ عمر کی نیکیاں ہیں، یہ مقام رکھنے والی شخصیت، عالم یہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے مبارک آنسوؤں کی وجہ سے آپ کے چہرے پر ایک نالی کی طرح بن گیا تھا، یعنی جس سے آنسو نکلا کرتے ہیں۔ ایک مقام پر اگر پانی کو کثرت سے بہایا جائے تو وہاں گڑھا پڑ جاتا ہے، اتنا حضرت عمر رویا کرتے تھے کہ آپ کے مبارک گالوں پر ایک راستہ بن گیا تھا آنسوؤں کے جانے کے لیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، یہ ہمارے اکابرین ہے، یہ ہمارے اسلاف ہے کہ جن کو رہتی دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی، وہ یہ عمل کر رہے ہیں کہ عید کے دن اپنا سارا دن روتے ہوئے گزار رہے ہیں اور یہ فکر کر رہے ہیں کہ میرے اعمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اور یہ آج کا دن غمخواری کا دن ہے، ایک دوسرے سے مواقعات کا دن ہے، اور لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز عید کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک یتیم بچے کو دیکھا کہ رو رہا ہے، ہزاروں قطار رو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، رک کر پوچھا کہ اے بیٹے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ یار، ابھی وہ رسول پاک کو پہچانا نہیں تھا، اس نے کہا کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں گئے تھے اور اس جنگ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اس کے بعد میری والدہ بھی مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ اس نے شادی کر لی، اس کے بعد سے میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وہ میں بچوں کو دیکھ رہا ہوں بڑی خوشی کے ساتھ نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، مجھے بھی اس بات کا غم ستا رہا ہے کہ کاش میرا والد آج زندہ ہوتا تو مجھے بھی نئے کپڑے پہناتا، مجھے بھی کھلاتا پلاتا، یہ بات مجھے ستا رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، رسول اللہ نے اس بچے کو اٹھایا، اپنے گھر لے گئے، نہلایا دھلایا، نئے کپڑے پہنائے، اس کے بعد اپنے کندھوں پر اس بچے کو بٹھایا
بٹھا کر آپ بازار کی جانب لے جانے لگے اور راستے میں یہ کہتے ہیں کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ بن جائے، علی مرتضیٰ تمہارے چاچا بن جائے، فاطمہ الزہرا تمہاری بہن بن جائے، حسنین کریمین تمہارے بھائی جیسے بن جائے؟ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو پہچان گیا ہوں، اتنی غمخواری کرنے والا، اتنا لوگوں کا دکھ بانٹنے والا آپ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ بچے جو ابھی کھیل رہے تھے، اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے، جب اس روتے ہوئے بچے کو رسول اللہ کے کاندھوں پر دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ کاش ہمارا والد بھی مر جاتا تو ایسی محبت رسول اللہ کی ہم کو بھی ملتی۔ تو رسول اللہ نے آج عید کے دن یہ پیغام دیا کہ غریبوں کے ساتھ بھلائی کی جائے، حسن سلوک کیا جائے، یتیموں کا خیال رکھا جائے، مسکینوں کو صدقہ و خیرات کیا جائے، اور صدقہ و خیرات ایسے ہی کرتے رہنا، یہ بھی ہمارے لیے بہترین بات ہے۔ یاد رکھے جو بندہ صدقہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہتر اجر عطا فرماتا ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اور صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، یعنی ہمارے گناہوں پر پانی ڈال دیتا ہے صدقہ، اس طرح کا یہ صدقہ کام کیا کرتا ہے۔ اور آج کا جو صدقہ ہے صدقہ فطر، جس کے بارے میں ہم 2-3 دن سے عصر کی نماز کے بعد کے درس میں سماعت کر رہے تھے، جنہوں نے صدقہ فطر دے دیا الحمدللہ، جو نہیں دیے ہیں وہ اپنے گھر جائے اپنا حساب کرے، میں کس کیٹیگری میں آتا ہوں اس کے حساب سے اپنا صدقہ فطر نکالے۔ اگر میں بہت غریب ہوں تو 60-70 روپے میرا اپنا صدقہ فطر نکلتا ہے، اگر میں متوسط طبقے سے ہوں میں دے سکتا ہوں تو 350 روپے تک میں دے سکتا ہوں۔ اگر اللہ نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے تو کھجور اور کشمش کے ذریعے، جس کی قیمت میں سمجھتا ہوں 800 سے لے کر 2-2.5 ہزار روپے تک بنتی ہے، آپ کی حسب استطاعت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرے۔ اس کے بعد آئندہ ایام، کل سے جو شوال کے روزوں کا اہتمام ہوتا ہے اس کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے کے سارے روزے رہے، اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رہے، گویا وہ ایسا ہے جس نے سال بھر کے روزے رکھے، یعنی سال میں 364 دن اپروکسیمیٹلی، اب اندازہ لگائے تو 360 دن کا ایک سال آپ لگائے تو 360 دن کے حساب سے یہ 30 روزے رمضان کے اور یہ 6 روزے 36، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے ہم اس کو 10 گنا تک اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ بندہ اگر یہ 30 روزے اور یہ 6 روزے رہ لے تو یہ 36 روزوں کا حساب ایسا ہو جائے گا جیسے کہ ہم نے سارے سال کے روزے رکھے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ باری الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو، ہماری زکاتوں کو، ہمارے صدقات کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ نماز